اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، آج ابھی یہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جنات و شیاطین اور جو ارواح خبیثہ ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ ہم عام عوام کو بھی بتا سکیں، اپنے دوست احباب کو بھی گائیڈ کر سکیں تھوڑا سا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہماری کیا غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ سامنے محترم، جس طرح بھی ہم نے مختلف جو گروہ تھے ان کی بات کی، اسی طرح جنات کا اور ان چیزوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو باغوں میں، جنگلوں میں اور یہ جو ایسی جگہ ہوتی ہیں پارکوں میں، وہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں اور مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات جنگلوں میں یہ لمبے لمبے قد بھی ہوتے ہیں، ان کے سرخ رنگ، کبھی پیلا رنگ اور کبھی سبز رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ مختلف ان کے لمبے لمبے، اگر ان کے جو مونس ہیں، جو فیمیل ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، وہ اس طرح ان کے لمبے ناخن اور مختلف انداز میں ہوتی ہیں، اور جو ان کے میل ہوتے ہیں مطلب جنات جو ہیں، اور وہ چیزیں بھی بہت زیادہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہاں پہ دیو بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی ایسا کیس آیا آستان پاک میں، جب ان چیزوں سے ہم نے بات کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ فلاں عورت، فلاں لڑکی، مطلب جو خوبصورت بھی ہے، اچھی ہے، کھلے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلے سر اور خوشبو لگا کے، جناب ایسی خوشبو جو سب کو آ رہی ہے، مسحور کن ہے بڑی خوشبو، تو وہ پھر ان چیزوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا ایک معاملہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں اس خوشبو کی جانب یا ایسے کھلے بال یا ایسے، تو اسی لیے دیکھیں ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں بتایا گیا، پردے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ تمہارے بالوں میں سے ایک بال کا ذرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسی خوشبو مت لگائیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہو، متوجہ کرنے والی ہو۔ آج کل لوگ نہیں اس چیز کو فالو کرتے، نئی بات مانتے قرآن پاک کی اور احادیث کی، جب اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسی ہی بہنیں جو آتی ہیں جب آستان پاک میں، خواتین، لڑکیاں، بچیاں، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جنات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کو مطلب جیسے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب پہاڑی مقام پہ جاؤ تو کسی غار میں، کسی ایسی کھوہ میں، کوئی ایسا سوراخ ہو، وہاں پہ کبھی پیشاب مت کریں۔ تو مطلب کیوں کہ وہاں پہ بھی اکثر اوقات ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، بعض اوقات سانپ بھی پائے جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ جو جنات کا ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پہ جانوروں کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں، بلی، کوا یا اور چیزوں میں بھی۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی جائیں، اگر ایسی جگہوں پہ جانا مقصود ہے تو پاک صاف ہو کے جائیں، اپنے آپ کو ناپاک نہ ہونے دیں، کوشش کریں حلال چیز کھائیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک یا درود السلام یا درود پاک پڑھتے رہا کریں، جو بھی کلمہ کلامہ پڑھتے رہا کرے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ اور بہنوں سے بھی التماس ہے کہ خدا را خشبوئیں لگا کے ننگے سر جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر آ جاتی ہیں اور پھر بعد میں ان کو اتارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پھر خود سے نہیں جاتی جب تک کوئی روحانی عامل جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھائی نہ کریں، صحیح ہے۔ اچھا جی، ایک گروہ اس طرح کا جنات کا بھی ہے کہ جو انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتا ہے اور ان کا خون چوستا ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں جب، تو ان کا خون نچڑ جاتا ہے، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو تنتر پوٹلی کا بھی علم ہوتا ہے، اس طرح اس میں بھی یہ جنات استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ نہیں ہوتے کالا علم کرنے والے، وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر جو گائے بھینسیں ہوتی ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ بکریوں کے اوپر یہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو مر گئی ہیں ان کے اندر خون آنا شروع ہو گیا، اور مال مویشیوں کے اوپر۔ تو یہ جو ہے شیاطین کا یہ جو گروہ ہے، یہ جنات کا، یہ جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس حوالے سے بھی بہت سے کیسز، جو معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں، بہت سے لوگ آستان پاک میں آئے ہیں، حاضر ہوئے، انہوں نے شکایت کی کہ جناب یہ معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہوتا ہے
کہ بس اللہ پاک ہم سب کو ایسے معاملات سے بچائے، اور جو ہے رزق حلال جب آپ کھائیں گے نا تو آپ اندازہ کریں اللہ کی عطا کیے ہوئے رزق میں سے جب اللہ کی راہ میں بانٹیں گے آپ، تو پھر جو بانٹتے ہیں آپ وہ آپ کے اور شیاطین کے رستے میں آ جاتا ہے، وہ بہت سی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے جب آپ کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جب آپ کے صدقہ جاریہ والے اعمال کرتے ہیں، کسی کی طرح مسکرا کے دیکھنا، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رزق حلال کمانا اور لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ سب کچھ ایسے صدقہ جاریہ والے صدقات ہیں، خیرات ہیں، تو جو آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے دور رہتی ہیں۔ سامعین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور نیک اور اچھائی اور بھلائی کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔